بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق اللہ العظیم۔ کتنے رکوع ہو گئے سورہ زخرف؟ 3 ہوئے 4؟ یہ چوتھا رکوع ہے نا۔ آیت نمبر 36 سے لے کر 45 یعنی 45 تک انشاءاللہ ترجمہ بیان فرمایا جائے گا، مختصر با محاورہ اور الفاظ کا لفظاً۔ پچھلے رکوع میں کیا تھا جی؟ کل کے رکوع میں کچھ خلاصہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ ومن اور جو یعشو غفلت برتتا ہے، اندھا بنتا ہے، عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے۔ رحمان کون؟ اللہ یہ رحمان ہے، اللہ کا نام ہے۔ نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانا ایک شیطان، فہو لہو تو وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ قرین دوست ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اور جو شخص خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے فکری کے ساتھ گناہ کیے جانے اور اس پر شرمندہ نہ ہونے کا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اسے نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا اور گناہ کی زندگی پر ہی مگن رکھتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔ ذکر کرنا ہے کہ نہیں؟ جب ذکر کی آیت آئی اور آپ لوگ لسانی قلبی خفی ذکر نہ کریں تو پھر کیا فائدہ آیت پڑھنے کا؟ ذکر پر مداومت نہیں ہے، بیشتی نہیں ہے تو زبان سے بھی ہوگا اور کیا ہوگا؟ خفی بھی ہوگا، دل میں بھی ہوگا۔ زبان سے ذکر کرتے ہیں تو زبان ہی ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خفی ذکر کرتے ہیں دل میں تو پھر ایسا ذکر ہوتا ہے جو لطائف کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جسم کے روئیں بال سے ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام لا الہ الا اللہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ اب اللہ کا نام لیں گے اللہ اللہ اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ 3 دفعہ لے لیا، اس کے بعد دل میں
ٹھیک ہے جی، دل میں اللہ کا نام لیں گے۔ اگر ذکر پر ہمیشگی آ گئی ہمیں ذکر ہم نے نہ چھوڑا تو پھر شیطان چھوڑ دے گا۔ اگر ہم نے ذکر چھوڑا تو شیطان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ذکر سے دور ہو جائے، ذکر کو نہ مانے، اختلافات کرے، بحثیں کرے، آگے سے وجتیں کرے، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا، تو پھر اس کو پھر مطلب شیطان سے دوستی ہے اس کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ذکر سے دور ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ومن اعرض عن ذکری، ٹھیک ہے، بہرحال وہ الگ بات ہے کہ ذکر سے مراد ایک چیز نہیں ہوتی، قرآن بھی ہوتا ہے، اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ دوسری جگہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے اعراض کرے، اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیتے ہیں، قیامت میں بھی اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں پہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچنا ہے کہ نہیں؟ ذکر کرنا ہے، ذکر دنیا نہیں کرنا، ذکر عقبہ، ذکر اللہ کرنا ہے زیادہ۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ روکتے ہیں ان کو، عن السبیل، راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی بدعات وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، کیا ہوتے ہیں؟ بدعات وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان ساتھی بنا ہوتا ہے، وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے نیک ہیں ہم لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ نیک راستے بھی نہیں ہوتے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ حَتَّى، یہاں تک کہ اِذَا جَاءَنَا، جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال، کہے گا، یا لیت، اے کاش، بینی، میرے درمیان، و بینک، اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، دوری ہوتی دو مشرقوں کی، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی نکلا۔ کون؟ یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا، میں نے ذکر نہ کیا اور تو میرا کیا بن گیا؟ ساتھی بن گیا۔ کاش میں ذکر کرتا، نیک بنتا، تجھ سے پناہ مانگ دیتا، تجھ سے دور ہوتا، مشرقوں کا فاصلہ ہو جاتا تجھ سے۔ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے؟ تو ذکر کرنے سے دل کے، کیونکہ شیطان ایک کیا ہے؟ جن ہے۔ کیا ہے؟ جن ہے، تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے انجیکشن کے ذریعے، بزرگوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ کیونکہ وہ کیا ہے؟ باریک چیز ہے، آگ ہے، کہیں پہ بھی گھس جاتا ہے۔ اس کے روکنے کے لیے کوئی دنیاوی آلات نہیں چلتے کہ بھائی چلو دیوار لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، اعمال سے وہ رکتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہوتے ہیں تو شیطان داخل نہیں ہوتا، جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کھانا نہیں کھاتا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بسم اللہ کے بغیر گھر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطان تشریف لے آئے گا۔ بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو شیطان بھی کھانا کھائے گا، اور آپ تو شیطان کے دوست ہو اور کھانا کھلاؤ گے اس کو تو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہاں بھی آپ نے دعا نہیں پڑھی، شیطان سے پناہ نہیں مانگی، تو ادھر بھی انگل دے گا، مطلب اپنے وسوسے دے گا۔ اپنا شیطان کا کام کیا ہے؟ غلط کام کرنا، کروانا، بے حیائی کے کام کرنا، کروانا۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو شیطان سے پردہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو کپڑے اتارتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، دعائیں ہیں بسم اللہ ہی، ٹھیک ہے جی۔ ولجنا، گھر میں داخل ہونے کی بسم اللہ ہی، سمجھ آئیے؟ اللہم جنبنی الشیطان، مختلف دعائیں ہیں، ہر کام کی مطلب دعائیں ہیں۔ بازار جانا اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے جی، بازاروں کی دعائیں ہیں، کلمات ہیں، سمجھتے نہیں ہو بات کو؟
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ اچھا ہو گیا انکم فی العذاب مشترکون ولن اور اگر ولن ہرگز نہیں ینفعکم نفع دے گا تم کو الیوم آج اذ ظلمتم جب ظلم کیا تم نے انکم بے شک تم فی العذاب عذاب میں مشترک ہو اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی قسم کی تکلیف بہت سے آدمیوں کو ایک ساتھ ہو رہی ہو تو اس سے ہر ایک کے دل میں تکلیف کا احساس کچھ کم ہو جاتا ہے کہ اس تکلیف میں میں تنہا نہیں ہوں بلکہ دوسرے بھی میرے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن دوزخ میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کے اسی تکلیف میں مبتلا ہونے کو احساس سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جوتے بھی اگر کسی کو مل گئے جہنم کے جوتے تو وہ اس کا دماغ کھولنے لگے گا اس سے، سمجھ آئیے، اتنی سخت عذاب ہوگا۔ افانت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين۔ افانت کیا بھلا افانت تسمع الصم تو سنوائے گا بہروں کو، او تہدی یا تو راہ دکھائے گا العمی اندھوں کو، ومن کان اور کوئی ہو وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ کیا مطلب؟ تو پھر اے پیغمبر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو راستہ پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اور بظاہر تو آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں لیکن کیا ہے، ہدایت کی وجہ سے ہدایت سن نہیں سکتے، ہدایت دیکھ نہیں سکتے، اس وجہ سے گونگے بہرے فرما رہے ہیں، ان کو بہرے اور اندھے فرمایا جا رہا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فَإِمَّا پھر اگر نذهبن ہم لے جائیں بِكَ تجھ کو، فَإِنَّا تو بے شک ہم منہم ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون۔ او نرینک یا ہم دکھائیں آپ کو الذی وہ چیز وعدناہم وعدہ کی ہم نے ان سے، فإنا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے۔ یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ فاستمسک پس مضبوط تھام لو، بالذی اس چیز کو، اوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، انک بے شک آپ، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، لہذا تم پر جو وحی کی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَذِكْرٌ البتہ ذکر ہے، لَكَ تیرے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور تیری قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ وَاسْأَلْ اور پوچھ لیجئے، من ارسلنا جس کو ہم بھیجا ہم نے، من قبلک آپ سے قبل، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنایا ہم نے، من دون الرحمن رحمان کے سوا، آلہہ کچھ الہ، الہ کی جمع کیا ہے، آلہہ۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات؟ توجہ بھی فرماؤ، ذکر تے لگے ہو، آلہہ الہ کی جمع ہے۔ نیند اور آ گئی نا، نیند اور آلہ ذکر نہیں ہونا، جاگ کے، ٹھیک ہے جی، پیچھے کریں یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ام لہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دوسری جگہ 17ویں سپارے میں بھی آیا ہے کہ اگر زیادہ الہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، آپس میں وہ لڑتے، ایک کہتا میں وزیر بنوں گا، ایک کہتا میں اٹک والوں کو سنبھالوں گا، ایک کہتا میں انڈیا والوں کو سنبھالوں گا، تو کیا ہوگا، آپس میں لڑتے رہتے۔ کیا ہے الہ، کیا ہے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، ایک الہ ہے۔ الہ کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے۔ معبود کیا ہے، کون ہے؟ دیکھیے ساری زمین و آسمان کے معبود کون؟ اللہ ہی۔ ساری مخلوقات کے خالق کون؟ سب کے مملوک کون؟
سب کے ہیں، سب مملوکوں کے مالک کون؟ لفظ سمجھا کرو، تو میں زبان سے چڑھ ہوا الفاظ سمجھا کرو۔ مملوک تو ہم ہیں جس پہ ملکیت ہو، مالک کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ سمجھ آئیے؟ خالق مالک کون؟ اللہ ہی۔ پیدا کرنے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ موت دینے والا کون؟ الذی خلق الموت والحیات۔ زندگی دینے والا کون؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ ساتواں آسمان بنانے والے کون؟ طبق طبق یعنی کمروں کی طرح اوپر نیچے بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور کیسا آسمان؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کو سجا دیا، ڈیکوریٹ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہاں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ سماء الدنیا فرمایا جا رہا ہے، دنیا کے آسمان یہ، ہمارے لیے آسمان یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسمان اور بھی ہیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صبر ہے کیا؟ تو دنیا میں یہی تو کہا جا رہا نا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، دنیا کا آسمان، یعنی یہ تو آسمان ایک ہے نا، اس کے علاوہ اور 6 اور ہیں نا۔ زمینیں نیچے ہیں، زمینیں نیچے ہیں، یہ ایک مثلا یہ زمین ایک ہے۔ اب کیا پتہ ہے کہ کنفرم یہ ہے کہ نیچے 6 ہیں کہ کہاں پہ 6 ہیں؟ اب یہ تحقیق آپ لوگ پڑھ لکھ لوگے نا، ہم بوڑھوں کو کیا پتہ پرانے، یعنی تحقیق یہی لگتا ہے ایسے ہی، جیسے آسمان مثلہن فرمایا گیا جگہ 28 پارے میں، ٹھیک، یعنی ساتھ ساتھ، مثلہن مطلب جیسے زمینیں ساتھ اسی طرح آسمان بھی ساتھ ہیں۔ تو سما دنیا بمصابیح وجعلناها، ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے ڈیکوریشن فرمائی آسمانوں کی۔ جب آپ رات میں جاتے ہیں، پہاڑی علاقے میں جائیں، وہاں پہ لائٹیں آپ ایسی نظر آ رہی ہوں گی جیسے آسمانوں کے تارے۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان میں ستارے۔ کون کون ہے اپنے گھر میں ذکر کروائے گا؟ قرآن پڑھائے گا، حدیث کا درس ہوگا، تعلیم ہوگی، فضائل کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، ذکر اذکار، اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو گھر تو روشن ہوتے ہی، آسمان روشن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیت ختم ہو گئی۔ یعبدون، رحمان کے سوا آلیہ کچھ الہ یعبدون، ان کی بندگی کی جائے۔ اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے، یعنی ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں دیکھ لو کہ ان کو کیا تعلیم دی گئی تھی۔ تو تھوڑا سا خلاصہ ذہن میں رکھ کے نہ کرو یار، رحمان بار بار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کی ذکر، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصلی اندھا کون ہے اور بہرا کون ہے جو ہدایت نہیں سن سکتا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہو، مسئلہ بتایا جا رہا ہو اور واضح اس سے سمجھ نہ آ رہا ہو، ڈورا ہو، وہ جان بوجھ کے ڈورا باندھ جائے، وہ بہرا بن جائے۔ فرمایا جا رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے اور وہ ٹوپی کے بغیر آ جائے، یہ ایسے ہوتے ہیں، بہرے لوگ ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بس مولوی صاحب لگا ہوا ہے، نہ، اللہ رسول کی بات کو مانو، عمل کرو، بہرے نہ بنو، گونگے نہ بنو۔ گونگے تب نہ بنو جب حق کی بات کرنے کا وقت آئے تو پھر بولو، ٹھیک ہے جی، جہاں بولنے کا مقام ہے وہاں بولو، خاموش رہنا وہاں پہ گونگے شیطان والی بات ہوتی ہے۔ جہاں پہ کوئی واقعہ خلاف شرع ہو رہا ہو، دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، آپ کو کیا چاہیے؟ بولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللهم اکبر.